الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا في النهار لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ مومن کی آیات ہے. ایک سورہ مومن ہے اور ایک سورہ مومنون ہے. اس میں تھوڑا سا دھوکہ ہو جاتا ہے نا کبھی نا. سورہ مومنین تو 18ویں بارے میں ہے. یہ سورہ مومن ہے جس کا نام دوسرا سورہ غافر بھی ہے. یہ 24ویں بارے میں ہے. پچھلے ہفتے آپ نے پورا وہ بات سنا تھا جو مومن آل فرعون نے فرعون کے دربار میں کیا تھا. لمبی تقریر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمایا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا. اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق دریا کر دیا اور تباہ برباد ہو گئے. وہ ان کا ملک، ان کے محلات اور ان کی دنیاوی آسائش کے اسباب سب بنی اسرائیل کو مل گئے جو پہلے ان کے ماتحت رعایا اور ذلیل غلام جیسے تھے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح بھی دیکھا
تو ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ضرور مدد کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں. یہ بھی ہے، یعنی اس دنیاوی زندگی میں مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مدد کی اور ایمان والوں کی مدد کی. اب رسول بذات خود تو تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن ایمان والے تو ہی ہیں. چنانچہ اس کا ایک نمونہ آپ نے اوپر دیکھا کہ فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا. حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کی اور اس زمانے کے جو اہل ایمان تھے بنی اسرائیل، ان کی اللہ تعالیٰ نے نصرت و مدد فرمائی. تو ایک تو دنیاوی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن ہی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. فرشتے گواہی دیں گے پیغمبروں کی طرف سے. جب امتیں انکار کر دیں گی کہ ہم کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ توحید بھی کوئی چیز ہے، دینی حقیقت سے کسی نے واقف نہیں کرایا تھا، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو پہنچایا نہیں تھا، تبلیغ نہیں کی تھی. انکار کر دیں گے وہ سب. تو گواہ چاہیے، چونکہ معاملہ بالکل ایک نظام کے تحت ہوگا نا، اس لیے حق تعالیٰ یہ کارروائی کر دیں گے. ورنہ حق تعالیٰ کو تو سب پتہ ہی ہے، اور ان کو یہ سب کارروائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے محتاج ہیں وہ. لیکن اتمام حجت کے لیے یہ سب ہوگا میدان حشر میں بھی. تو فرشتے گواہی دیں گے نہیں، آپ کے رسولوں نے ان کو دعوت دی تھی، تبلیغ کی تھی. پھر آگے دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے کہ امت محمدیہ بھی گواہی دے گی. ایک لمبی بحث ہے. پھر تو فرماتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی، اس دن بھی کریں گے. اور یہ کون سا دن ہوگا؟ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم. یہ وہ دن ہوگا جب ظالموں کو ان کی معذرت کام نہ آئے گی. یعنی اس وقت جب عذاب دیکھ لیں گے تو توبہ کرنا چاہیں گے، تو ظالم مشرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والے ان کی توبہ اس دن قبول نہ ہوگی، اس لیے کہ قبولیت توبہ کا وقت اب گزر چکا ہے، اب تو جزا ملنے کا وقت ہے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، یعنی جہنم. اب دیکھیے یہاں ایک بات کھٹک کی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بعض رسول بھی ایسے ہوئے کہ جن کو ان کی امتیوں نے قتل کر دیا، جس میں سے دو تو بہت مشہور ہیں، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور اس کے علاوہ بھی بعض انبیاء جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں. بعض لوگوں نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہے. اور یہ تو آتا ہی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں کتنوں کو قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، لیکن قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض انبیاء قتل کیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں قتل کریں گے، وہ دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے، اور صرف انبیاء ہی کے رسولوں ہی کے نہیں بلکہ اہل ایمان کی بھی مدد کریں گے. یہ کھٹک کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس وقت نہ آیا ہو، لیکن بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے ذہن میں بات آ جاتی ہے، اس لیے اس بات کو میں نے ذکر کر دیا. نہ ذکر کرتا کوئی بات نہیں تھی، لیکن کسی کے ذہن میں کھٹک ہی آتا، اسے ذکر کر دیا ہم نے اس کو.
تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ مدد کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نصرت ہے کیا چیز؟ جو مقصد دے کر چل رہا ہے، مقصد والا، اس کا مقصد پورا ہو جائے اور مقابل اس مقصد کو ناکام کرنے میں خود ناکام ہو جائے، اس کا مقصد نہ پورا ہو، اس کو کہتے ہیں نصرت۔ ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اتنے زمانے تک، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی سالہ سال تک فرعون کے ظلم و ستم سہتے رہے، اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس ظلم و ستم کے شکار ہوئے، لیکن ایک زمانہ گزر جانے کے بعد جو اللہ کے نزدیک مقدر تھا وقت، اللہ کی نصرت آئی اور انجام کار کامیابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ہوئی ہے۔ تو نصرت سے مراد یہ ہے کہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان کی نصرت ان کی مدد ہوتی ہے۔ نتیجہ آنے سے پہلے پہلے حالات کے نشیب و فروز آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا نشیب و فراز والی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ہے۔ اگر فوراً نزول ہونے لگے مدد کا کہ جہاں کوئی اسلام کا مخالف بولے اور فوراً اس کے اوپر بجلی گر جائے، یا معلوم ہو کہ اندیکھے ہاتھ کی تلوار نے اس کی گردن اڑا دی، تو پھر آپ بتائیے دنیا دار امتحان کہاں رہ جائے گی؟ پھر تو دنیا دار امتحان نہیں رہ جائے گی نا۔ جہاں کوئی شخص رشوت لے، سود لے، اور جیسے ہی لے ویسے ہی اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے، جہاں حرام مٹھائی کھائے ویسے ہی گلے میں پھنس جائے، تو کون کھائے گا؟ بڑے سے بڑا فرعون بھی نہیں کھائے گا۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، امتحان تو ہوگا، لیکن انجام کار کے لحاظ سے نصرت و مدد رسولوں اور اہل ایمان ہی کی ہونی ہے۔ جہاں تک حضرت زکریا علیہ السلام یا بعض دوسرے پیغمبروں کی شہادت کا واقعہ ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو شہید ہو گئے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، یہ شہید ہو کر کامیاب ہوئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کیا یہ جو مقصد لے کر آئے تھے، جو توحید کی دعوت دے رہے تھے، جی اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، وہ مقصد ختم ہو گیا؟ وہ تو کامیاب ہوا نا، اس میں تو ناکام نہیں ہوئے، اس میں تو بامراد ہوئے۔ مان لیجئے کسی فوج کا سپہ سالار اگر مارا جائے لیکن فوج ملک کو فتح کر لے تو اس کو ناکامی کہیں گے یا کامیابی کہیں گے؟ ہاں ہے نا۔ یہاں جمہوری نظام اس وقت دنیا میں بیشتر ممالک میں جمہوری نظام ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، تو کسی پارٹی کا اگر جو سب سے بڑا سربراہ ہے وہ ہار جائے لیکن اس کی پارٹی جیت جائے، حکومت پارٹی کی بن جائے، تو کہا جائے گا کہ وہ ہار گیا جیت گیا۔ تو جو مقصد لے کر یہ حضرات آئے تھے، وہ مقصد تو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچانا، لہذا اگر ایک دو شہادت ہی سے سرفراز ہوئے تو اس میں حکمت الہی پوشیدہ ہے، ایک الگ بات ہے۔ نصرت تو حق تعالیٰ کی آئی ہی، اور یہاں پہ یہ دیکھ لیجیے کہ صرف رسولوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کا بھی معاملہ ہے، کہ ایمان والوں کو بھی ہم مدد کریں گے اس دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت میں تو ہوگی ہی، اس دنیاوی زندگی میں بھی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ پیسہ ویسا ہے وہ سب ہندوستان چھوڑ کر کے یورپ جانا چاہ رہے ہیں، یہاں بھاگ جو یہاں حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو وہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو، بعض حضرات کو معلوم ہوگا، سب کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہم تو مولوی آدمی ہیں، تو ہمارے یہاں ہر طرح کا مسئلہ آتا رہتا ہے۔ جیسے بنیا کی دکان میں پرچون والی دکان ہوتی ہے نا، ہلدی بھی مل جائے گی، زندہ تلسماتوں مل جائے گا، تو ہر طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی امریکہ چلا جائے، لندن چلا جائے، یورپ کسی ملک چلا جائے، عرب چلا جائے کسی ملک میں،
اپنے کاروبار کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں، پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں ترقی کریں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہاں سے اس لیے چلا جائے کہ یہاں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم۔ تو ایک چیز یہ دیکھنی کہ جہاں جائیں گے کیا وہاں بھی ہم پوری اسلامی زندگی گزارنے ہی کے لیے جا رہے ہیں، اسی نیت سے جا رہے ہیں کہ یہاں نہیں گزار پائے اس لیے وہاں چلے جائیں گے۔ اکثریت کا حال تو یہی ہے کہ نہ یہاں اسلامی زندگی پوری گزار رہے ہیں، نہ وہیں جا کے گزاریں گے، ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی سوچے، بلکہ پوری اپنے پورے ملت کے لیے سوچنا چاہیے۔ بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ملت ہی نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے اس کو سوچنا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، شریعت میں ہجرت کا حکم آج بھی باقی ہے، لیکن کن حالات میں کس نیت سے ہے اس کو تو علماء سے پوچھنا پڑے گا نا۔ ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کا واقعہ دیکھا ہے، کچھ لوگ تو ایسے موجود ہی ہیں نا، اور نتیجہ دیکھنے والے تو ہم لوگ سبھی موجود ہیں۔ جب یہ ملک تقسیم ہوا تو یہاں کے جتنے بڑے لوگ تھے، جانے کی حیثیت میں تھے، باحیثیت لوگ تھے، جن کے آواز میں کوئی طاقت تھی، ان کی اکثریت چلی گئی، ان کی اکثریت چلی گئی۔ جو بچے وہ تھے جو چوں چوں کرتے تھے، چیچی کرتے تھے، وہ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اگر وہ سب یہیں رہے ہوتے تو اس وقت اتنے حالات خراب نہ ہوتے اور آج بھی نہ ہوتے۔ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، آپ کاروبار وغیرہ کرنے جا بھی رہے ہیں، لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، نوکری کرنے جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، ناروے جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، بحرین جا رہے ہیں، لوگ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں، کچھ برا نہیں ہے، اس پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ لیکن اس سوچ کے ساتھ جانا کہ صاحب اب یہاں تو یہ ہے، اب ہم یہاں چھوڑ تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے، آپ کے پاس اپنی پھوپھا، اپنی خالو، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنے ماموں، اپنے سالے، اپنی سالی، اپنی بہن، اپنے بہنوئی، اپنے بھتیجے، اپنی بھتیجی، ارے بہت سارے رشتے دار ہیں نا، سب کو لے کر جاؤ گے؟ ان کو کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر مرنے ہی کی جگہ ہے تو یہ آپ کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا تھا کہ آپ تو حلوہ کھائیں، اب باقی آپ ہی کے قریبی اعزاء جو ہیں یہ فاقہ مستی کریں، اس لیے تو نہیں پیدا ہوئے تھا۔ آپ خوب سمجھ لیجیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں ترقی کرنے کی سے رکاوٹ نہیں بن رہا ہوں، میں سوچ میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس فکر کس سوچ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اس فکر اس سوچ کے ساتھ کہ وہاں ترقی امکانات زیادہ ہیں، پڑھائی لکھائی تعلیم وغیرہ کاروبار، یہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام تو صحیح رخ پر ترقی کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہاں، اس ترقی کی سوچ کر کے جب جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا جانتے ہیں؟ وہاں کمائیں گے تو اپنے عزیزوں کی بھی مدد کریں گے، جب جیب میں پیسہ رہے گا تبھی تو رشتہ داروں کی، دوستوں کی، احباب کی، پاس پڑوس والوں کی مدد کریں گے۔ اور جب خود ہی فقیر خلاش ہوں گے تو پھر خود ہی درماندہ شفاعت کس کی کریں؟ جب خود ہی کھانے کو محتاج ہیں کس کی مدد کریں گے؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ اس سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں تو خود بزدلی کی، جن کو یہاں بیچارگی کے عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو بھی بزدل بنایا آپ نے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، حق ہے اتفاق نہ ہونے کا، لیکن میں جو بات سمجھتا ہوں اس کو کہہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے لیے بھی ہے، لیکن مدد اسی وقت ہے جب آپ مدد لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مدد لینے کے لیے تیاری، پانی تو برس رہا ہے اور خوب برسا اور آپ پانی کو ترس رہے ہیں، نل میں پانی 3 دن سے نہیں آ رہا ہے، اتفاق سے بارش ہونے لگی، پانی برس رہا ہے، اور یہ پانی جو بارش کا ہوتا ہے صاف صفا براہ راست آسمان سے نازل ہو رہا ہے، تو خوب پانی تو برس رہا ہے۔ ایک ڈپی ٹنکی بھر لی سی پانی سے، پی بھی رہا ہے، نہا دھو بھی رہا ہے،
اور آپ نے لوٹا بھی نہیں بھرا کہ لوٹا ہی ایک جگہ ہی بھر لیتے ہیں تو آپ تو پیاسی رہیں گے نا. تو نصرت تو نازل ہو رہی ہے, مدد تو نازل ہو رہی ہے. آپ اپنے آپ کو اس نصرت کا مستحق بنائیے تو نا. کیوں نہیں بناتے اس نصرت کا مستحق؟ روئیے تو ان کے بارگاہ میں, گڑگڑائیے تو ان کی بارگاہ میں. ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری گنہگاریوں اور معصیت شیاریوں کے باوجود ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں. اگر ہم رو دیں تو ان کو ترس آ جاتا ہے, ان کو رحم آ جاتا ہے. مانگیے تو دیکھیے نصرت آتی کہ نہیں آتی. نصرت تو ان حالات میں بھی آ رہی ہے. اگر آپ چشم بصیرت کو کھول کر دیکھیں, لیکن چشم بصیرت کیا کھولیں گے؟ آج کل جس کو دیکھو اسی متیا بند ہے. چشم بصارت ہی متیا پیتا ہے تو چشم بصیرت کو کیا کہا جائے؟ ہاں, مولانا پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کھل گئی جب سے چشم بصیرت, کھل گئی جب سے چشم بصیرت, اپنی آنکھوں سے گر گئے ہم, اپنی آنکھوں سے گر گئے ہم. آگے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رسولوں کی مدد کس طرح کرتے ہیں. پیچھے بھی بتایا ہے, آگے بھی بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی موجود ہے. اس کی جن سخت حالات سے آپ گزر رہے تھے, مکی صورت ہے, مکی دور میں نازل ہوئی ہے. مکی دور میں جن حالات سے آپ گزر رہے تھے سخت ترین حالات تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی, پروانہ ہدایت عطا فرمایا توریت کی شکل میں, اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. ہدم و ذکریٰ للالباب, جو ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. تو اسی طرح ہم نے آپ بھی کتاب دی قرآن, جو سراپا ہدایت ہے, اور آپ کی امت کو بھی اس کا وارث بنایا ہے. فصبر, اس لیے پیغمبر آپ صبر سے کام لیجئے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ حوصلہ مند رہیے, ہمت سے کام لیجئے, ڈٹے رہیے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. جب اللہ کا وعدہ سچ ہے تو اپنے وقت پر آ کر رہے گا. واستغفر لذنبک, اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے. یہ خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگیے. آپ تو معصوم تھے نا, آپ تو مقامی عصمت پر فائز تھے. آپ گناہ کرتے ہی کہاں تھے کہ یہ کہا جا رہا ہے اپنے گناہ سے مغفرت طلب کیجیے, معافی مانگیے. گناہ میں فرق ہوتا ہے. آپ گئے تھے اپنے سمجھانے یا سسرال, جس عمر کے ہوں آپ, مطلب بوڑھا ہو کے سمجھانے جائے گا, جوان ہو کے سسرال جائے گا. ملا کیا وہاں؟ سوکھی روٹی, آلو کی ترکاری. اب آئے لوٹ کے پوچھا, اقبال بھائی کی طرح کسی کے دوست کو چھٹ سے پوچھے گا کیا ملا میں وہاں؟ ارے کیا ملا جی, کیا ملا, ہے نا. نہایت فقیر کنجوس لوگ ہیں, آلو ترکاری سوکھی روٹی کھلا دیے, ہے نا. اس لیے کہ آپ گئے ایسی جگہ تھے, لیکن آپ گئے تھے کہ اپنی بہن کے ہاں جو بہت غریب تھی بیچاری, اس نے یہی کھلایا. تو آپ نے بتایا, کیا بتایا, اتنی غریب, اتنی غربت ہے بیچاری کے ہاں, لیکن پھر بھی بغیر کھائے نہیں آنے دیا. آلو ترکاری صحیح سوکھی کھلایا اسے, بغیر کھائے بھائی کو نہیں آنے دیا. دیکھیے چیز ایک ہی تھی, لیکن لہجہ آپ کا بدل گیا, ہے نا. جو دوسروں کے لیے نیکیاں ہیں, بڑوں کے لیے وہ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین, بہت سارے نیک لوگ جس کو کریں تو نیکی شمار کی جائے گی, لیکن جب بارگاہ خداوندی کے مقرب لوگ وہی کام کرتے ہیں تو گناہ شمار کیا جاتا ہے. اے پیغمبر, آپ نے کوئی کام اگر ایسا کر لیا یا آپ کے دل میں کوئی خیال ایسا آ گیا جو آپ کے مرتبہ عالی کے مناسب نہیں تھا, شایان شان نہیں تھا, ہو سکتا ہے دوسروں کے خیال آتا تو اس کو اجر مل جاتا, لیکن آپ اس سے مغفرت طلب کیجیے.
تو آپ کو بھی ارشاد ہے کہ میں دن بھر میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اصل مقصود کثرت تعداد بتانا ہے کہ بکثرت استغفار کرتا ہوں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، لیکن اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے استغفار ضروری ہے. پتہ چلا نا؟ اللہ کا وعدہ حاصل کرنے کے لیے استغفار ضروری ہے. جب نبی کو حکم ہو رہا ہے جو گنہگار نہیں تھے، تو سنانا اصل میں امتیوں ہی کو مقصود ہے کہ تم تو سراپا گناہ ہو، تم کیوں نہیں استغفار کرتے؟ استغفار کرو تو دیکھو ہمارے وعدے کی سچائی ظاہر ہوتی کہ نہیں ظاہر ہوتی. ایک بات آپ سن لیجیے، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ، ہے نا؟ کہ توبہ استغفار کو بھی توبہ استغفار ہو. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ، دونوں میں ذرا سا فرق ہے. استغفار کہتے ہیں گزشتہ غلطیوں کی معافی چاہنے کو. پہلے جو گناہ ہو گئے تھے ان کی معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. توبہ کہتے ہیں اس کو کہ آئندہ ایسے کام نہ کرنے کا ارادہ ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کے زمانے رجوع ہونے کے ہیں. حق کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، یعنی اب وہ کام نہ کریں گے، اب نیکی ہی کی راہ پر چلتے رہیں گے. تو اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اس وعدے نصرت کے حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ گناہوں سے استغفار کرو، توبہ کرو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرو. اور پھر کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح و پاکی بیان کرو، شام کو بھی اور صبح بھی، یعنی ہر وقت. صبح شام سے مراد ہمہ وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہو. تو یہ کام آپ کا ہے، آپ یہ کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مستحق ہو جائیں گے. استغفار تمام زندگی کے تمام اعمال کو حاوی ہے. یہی نہیں کہ تصویر لے لیا استغفر اللہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہے. جتنے بھی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ہماری حاجتیں دینی ہیں یا دنیاوی ہیں، کاروبار، ملازمت سے لے کر کے گھریلو ضرورتیں تک جتنی ہیں، ان سب میں صحیح لائن پہ لگے رہنا، اور جہاں غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ سے اس میں معافی مانگ لینا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں لگے رہنا. حمد و تسبیح میں لگے رہنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح لیے گھماتا رہے یا بغیر تسبیح کے زبان الحمدللہ اور سبحان اللہ ہی رہے. جی نہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی چیز کھائی اور پی، کھانے پیتے وقت شروع میں اس نے بسم اللہ کہہ لیا اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لیا تو اس کا شکر ادا کر لیا، تو معلوم ہوا کہ کھانا پینا تسبیح اور حمد کے ساتھ ہو گیا. تسبیح اور آپ صبح اٹھے اور کرتا پاجامہ پہننا ہے تو صرف اتنا خیال کر لیا کہ سنت یہ کہ پہلے داہنا ہاتھ آستین میں ڈالیں اور داہنا پیر پاجامے میں ڈالیں اور بسم اللہ کر لیا. یہ سب تسبیح اور حمد ہے. یہ سب تسبیح چلے جا رہے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا. کوئی بات ہوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ جیسا موقع ہوا کر لیا. یہ سب تسبیح اور حمد شامل ہیں. اور خاص طور سے سفید داڑھی والوں سے عرض کرتا ہوں، آپ کی آخری عمر میں سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، ہے نا؟ اس میں آپ کو استغفار اور حمد کرنے کا حکم ہوا. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کثرت سے مختلف الفاظ منقول ہیں پڑھا کرتے تھے، جس میں استغفار بھی اور حمد بھی اور تسبیح بھی شامل. سبحانک اللہم و بحمدک و استغفرک و اتوب الیک، اور مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں. تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے یہ بھی پڑھتے رہے. یہ سب تسبیح اور حمد ہے. اور کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ نماز فرائض کی پابندی ہو، اور جو موقع کی دعائیں ہیں وہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی وہ
پڑھی جائیں تو انشاءاللہ تعالی استغفار اور تسبیح اور حمد کا جو حکم ہو رہا ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اور جب اس کی ادائیگی ہو جائے گی تو اللہ کے وعدے نصرت کے نازل ہونے کا وقت بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب 60% لوگ ایسے ہو جائیں گے تو دیکھیے آسمان سے وعدہ نصرت نازل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ 60% کہیں لکھا تو نہیں ہے، لیکن میں نے حساب جوڑا تھا۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، یعنی اکثر اگر کر لیں تو کہا جائے گا سب نے کر لیا، اکثر اگر کر لیں تو کہا جائے گا کہ سب نے کر لیا۔ تو 60% اکثر ہو گیا نا، 40% تو بچا، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت انشاءاللہ نازل ہو جائے گی۔ یہ وطن چھوڑ بھاگنے سے کام تھوڑی چلے گا، وطن کو وطن بنانے کی ضرورت ہے، اہل وطن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا کرو کہ وہ اپنے ہو جائیں۔ آپ تو خود ہی رنگ بدلنے کے لیے تیار ہیں، آپ تو دوسروں کو رنگین کرنے کے لیے آئے تھے، دوسرے کے رنگ میں رنگین ہونے کے لیے آپ نہیں آئے تھے، آپ خود ہی رنگ بدلے دے رہے ہیں۔ آپ کا کام رنگین کرنا تھا کہ رنگین کر دیتے، لیکن کیسے کریں گے جب آپ کا خود ہی رنگ کوئی نہیں ہے، جب آپ خود بے رنگ ہیں تو جو بے رنگ رہے گا بے رنگ ہو جائے گا جو بے رنگ رہے گا ظاہر بات ہے بے رنگ ہو جائے گا وہ۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، حجتیاں کیا کرتے ہیں بغیر کسی سند اور دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوئی ہو، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے سینوں میں صرف کبر ہے جہاں تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتے، ان کے دل میں کبر بڑائی ہے، غرور ہے، اور اس غرور کی منزل تک کہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے، ان کو ملنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہو چکا 14 سال پہلے، آج بھی جو لوگ اسلامی قوانین میں کیڑے نکال رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ قابل عمل نہیں ہے، وہ چاہے مسلمان ہوں اور چاہے غیر مسلم ہوں، کھودو تو ان کے دل میں بھی ان کے سینے میں بھی یہی کیڑا ہے۔ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم زیادہ دانشور ہیں، ہماری دانشمندی بڑھی ہوئی ہے، اسی کا نام کبر ہے، اسی کا نام گھمنڈ ہے، اسی کا نام غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ عقل مند ہیں، ان کی دانشوری زیادہ ہے، معاملہ فہمی ان کے اندر زیادہ ہے، اس لیے قانون الہی کا متبادل دوسرا قانون لا رہے ہیں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بڑائی تک تو پہنچ بھی نہ پائیں گے، یہ جو ان کے پیش نظر ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی ان کو وہ چیز۔ میں نے عرض کیا نا کہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے، نشیب و فراز کی مدت میں کچھ بھلے یہ لگنے لگیں کہ بڑھ رہے ہیں، لیکن انجام کار خراب ہے۔ فاستعیذ باللہ، لہذا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کی مدد آئے گی، اس کی نصرت آئے گی، لیکن آپ اپنے کو ایسا بنائیے تو آپ دیکھ لیجئے اس موجودہ حال میں بھی، اور کچھ یہیں کہ نہیں پوری دنیا میں جو لوگ پاک بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، جن کی زندگی کی پاکیزگی کو لوگوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اور علم کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ڈنکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے سے پاکیزگی کا علم نہیں ہوتا۔ یہ ادھر بہت اچھا طرح سونگھ کے دیکھے، سونگھا تو غصہ ہی نہیں، 10 دفعہ سونگو، آئی بات سمجھ نا۔ بغل میں دوسری شیشی نے کھولی، انہوں نے کہا بھائی ذرا دکھانا اس کو تو، اس لیے کہ اس کی مہک بہت اچھی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا، میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے۔ کل تم ایسے تھے
کہ لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے کے لیے تمہیں بلاتے تھے کہ بھیا ان کو بلا لو، یہ غلط بات نہیں بولتے، صحیح بولیں گے، یہ ہے نا. کسی نے کہا تھوڑی تھا ان سے کہ یہ ایسے ہیں، تمہارا کردار تھا، وہ بتا رہا تھا ایسا من جانب اللہ، لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی. آج بھی اگر تم ویسی ہو جاؤ تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں یہی بات ڈال دی جائے گی. آپ ایسے بن کے جو دیکھیے دکھائیے. تو نصرت تو آج بھی ہے لیکن انفرادی طور پر ہے. اگر آپ اجتماعی طور پر اپنے آپ کو نصرت کا مستحق بنا دیں تو اجتماعی نصرت حاصل ہو جائے گی. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، آپ اللہ کی پناہ لیجئے، بے شک وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ حساب ہوگا. اگر دنیا میں تم خیریت ہی سے گزر گئے تو بھی آخرت کے حساب سے نہ بچ پاؤ گے. تو یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جب مر گئے اور گل سڑ گئے تو کیسے بھی زندہ ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، جان نہیں رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اتنے آسمان بنا دیے، اتنی زمین بنا دی، یہ پوری کائنات بنا دی، تو ان کو مار کر کے دوبارہ زندہ کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. جب موٹر سائیکل کو پنچر بنا لیتا ہے وہ سائیکل کو پنچر نہیں بنا پائے گا، ممکن ہے نہ بنا پاوے، لیکن اللہ میں معاملہ تو ایسا نہیں ہے نا. تو آسمان و زمین کا پیدا کرنا تو اس سے زیادہ بڑا تھا ہے نا. جب اس نے وہ پیدا کر دیا تو ان کو نہیں پیدا کر پائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دل کے اندھے ہیں، اس لیے ان کو حقیقت سجائی نہیں دیتی. وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، اور اندھا اور سومکھا برابر نہیں ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ، اور جو بدکار ہیں یہ بھی برابر نہیں ہیں. تو اس دنیا میں تو دیکھا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ بدکار بہت ترقی کر گیا اور نیکوکار نان شبینہ کا محتاج ہے. تو اگر اسی حال میں دونوں گزر جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے ایسا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک وقت ایسا آنا ہے کہ نیکوکاروں کو بلند کیا جائے اور ان کی بلندی ظاہر ہو کر رہے، اور بدکاروں کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، ان کی رسوائی بھی ظاہر ہو کر رہے. قلیلا ما تتذکرون، لیکن تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. سنو، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آ کر رہے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کو شک ہے. لوگوں کو شک ہے. تو کسی حقیقت میں کسی کے شک کرنے سے وہ حقیقت نہیں بدل جاتی، وہ حقیقت ہے. تم شک کیا کرو. اگر کسی اندھے کو شک ہے کہ سورج نہیں نکلا ہے تو کیا سورج نکلنے کی حقیقت بدل گئی؟ رات ہو جائے گی کیا؟ یہ وقت رات ہو جائے گا؟ کوئی اتنا زبردست اندھا ہے کہ اسے ذرا بھی کچھ جھل ملاتا بھی نہیں، اور وہ کہے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ دن ہے یہ اور سورج نکل آیا ہے، اور ایسی 10 اور 100 اور 1000 اندھے اکٹھے ہو جائیں تو کیا یہ حقیقت بدل جائے گی کہ یہ دن کا وقت ہے؟ اسی طرح سے قیامت کا آنا لا ریب ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ سب کے سب انکار کر دیں تو ان کے انکار کر دینے کی وجہ سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اس کو مانتے نہ مانیں. ان کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ عجیب آیت ہے. حضرت قتادہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ عجیب غریب آیت ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پہلے زمانے میں امتیوں سے اللہ نے نہیں کہا تھا، پیغمبروں سے کہتے تھے کہ
کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے کہا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پچھلے زمانے میں جو بات انبیاء کو دی گئی تھی وہ خصوصیت اس امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس کے بعد بھی مسلمان دعا نہ کریں. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، آپ کے پروردگار نے کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دعا کے معنی عبادت کرنے کے بھی ہیں، اور دعا عبادت بھی ہے. دعا کی معنی عبادت کرنے کی بھی ہے، اور وہ دعا جس کو ہم دعا کہتے ہیں یعنی مانگنا، سوال کرنا بارگاہ خداوندی میں، یہ دعا خود بھی عبادت ہے بلکہ مغز عبادت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، دعا عبادت ہی ہے. عبادت کا محاصل یہ ہے کہ اپنے آپ پیشانی آپ نے بھی زمین پر رکھ دی، یعنی اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سامنے بالکل رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، عاجزی اور بے بسی کی حالت میں پیش کر دیا. یہ عبادت کا حاصل، اور یہی دعا کا بھی حاصل ہے، یہی دعا کا بھی حاصل ہے. اسی واسطے ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ میں سے غصہ ہوتے ہیں. لڑکے اگر ابا سے دن بھر میں 7 دفعہ ٹافی مانگے تو ابا غصہ آ جائیں، اور اگر کسی دن نہ مانگیں یا رہکتا نہ مانگے اور کوئی مہمان آ جائے تو تعریف کریں کہ میرا بیٹا دیکھیے چھوٹا سا ہے، اتنا سمجھدار ہے، کبھی مجھ سے ٹافی تک نہیں مانگتا، بہت تعریف کریں گے. اللہ نے یہ کہا یہ ہے کہ اگر بندہ نہیں مانگتا تو غصہ ہو جاتے ہیں. لیکن مانگنے میں یہ بھی ہے کہ صرف ذکر و تسبیح کر رہا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دعا میں شامل فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی دعا، چنانچہ دیکھیے حاجی جانتے ہیں کہ عرفات کی دعا کیا ہے. عرفات کی مخصوص دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حاجیوں کو بتایا جاتا ہے نا کہ بھائی کچھ نہ کر پانا تو 100 دفعہ یہ پڑھ لینا، 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، اور 100 دفعہ درود شریف پڑھ لینا. اور اس میں سے ان تینوں چیزوں میں سے کسی میں یہ نہیں ہے کہ کچھ مانگا گیا ہو اللہ میاں سے، کچھ مانگا گیا ہو اللہ میاں سے، کسی میں نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور حمد و ثنا ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف میری حمد و ثنا اور عبادت ہی مصروف رہتا ہے میں بغیر مانگے اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں. اب ایک مانگنے والا آیا آپ کے ہاں، اس نے کچھ نہیں کہا، بس بیٹھا ہے تعریف کر رہا ہے، اٹھا کچھ جھاڑو لگا دیا، کچھ یہ کر دیا، کچھ جو کر دیا ہے نا، کچھ کہہ نہیں رہا ہے، کچھ مانگ نہیں رہا ہے. ارے بھائی آپ کی بڑی تعریف ہوتی ہے، سارے ہی لوگ تعریف کرتے ہیں، بہت دیکھیے اللہ کو یہ دے، اللہ کو یہ دے. تو اگر بالکل آپ بے حس ہی الہ آبادی نہ ہو جائیں گے تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کی خدمت میں پیش کر دیں گے، ہے نا، حالانکہ مانگا تو نہیں کچھ اس نے. یہ ہے دعا. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا کہ دعا کرو میں تو قبول کروں گا. چنانچہ دعا کے فضائل میں بڑی روایات آئی ہوئی ہیں. مفسرین نے اس آیت کے تحت بہت ساری روایات کو نقل بھی کیا ہے، لیکن ہمارے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی. صحابہ کو تو معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کا جوتے کا چپل کا فیتا ٹوٹ جاتا تھا تو بھی اللہ میاں سے مانگتے تھے. اور ہم لوگ اسپلنڈر بھی نہیں مانگتے، اگر مانگتے ہیں تو وہ کیا نا بلٹ تو مانگ لیتے، اسپلنڈر نہیں مانگتے ہم لوگ کہ اللہ میاں سے کیا مانگیں، ہم خود خرید لیں گے. ہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امراض کے سلسلے میں بھی جتنا ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتے ہیں دعا پر بھروسہ نہیں ہمارا. لوگ بیمار ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کے یہاں جائیں گے، 2500 فیس دیں گے، اس کے بعد مطمئن ہو جائیں گے، بہت اچھا ڈاکٹر 2500 فیس دے کے بتاتے ہیں 2500 فیس دے کے دیکھا جائے اس کو.
اور 2.5 منٹ بھی نہیں دیکھتا نالائق. میں سب ڈاکٹروں کو نالائق نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کریے گا، ان کو کہہ رہا ہوں جو 2,500 لے کے 2.5 منٹ نہیں دیکھتے ہیں. یہاں ڈاکٹر لوگ بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ زبان سے بات نکل پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں الٹا سیدھی دوا دے دیں، یہ معلوم رخصت ہو جائیں یہاں سے، یا بد دعا ہی دے دیں. یہ سب کریں گے لیکن خود دعا نہ کریں گے کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے، اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے. اے اللہ آپ شافی مطلق ہیں، شفا آپ ہی نازل کرتے ہیں، مرض ہی آپ ہی نازل کرتے ہیں، آپ شفا عطا فرما دیجیے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اپنی مجلس میں مکہ معظمہ میں کہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مصیبت بھی اللہ کی نعمت ہے، سبھی نعمت ہے. اور زور سے خوب یہی مضمون بیان فرما رہے تھے جوش میں. اتنے میں ایک شخص آیا جس کے پیٹھ پہ پھوڑا نکلا تھا، اوندھے منہ والا، اس کو دنبل کہتے ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کراہ رہا تھا. آیا حضرت دعا فرما دیجئے. لوگوں نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے مصیبت بھی نعمت ہے، اب دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں یہ. اگر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو دور کر دیے، اس کا نعمت کو بھگا رہے ہیں، یہ دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں. حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا اے اللہ صحت بھی نعمت، یہ بیماری بھی نعمت، لیکن اے اللہ ہم اس نعمت کے برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں، لہذا اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے. یہ تو اللہ والے ہی اس طرح کے مضامین بیان کر سکتا ہے نا، جس کے دل میں کچھ لگی ہو، جس کی چشم بصیرت کھل گئی ہو، وہی اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہے. تو دعا کرنا چاہیے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ بیماریوں کے سلسلے میں پہلی چیز علاج کی جو ہے وہ دعا ہے. دوا کا نمبر بعد میں ہے. اسباب ظاہری ہیں، ہمیں اسباب ظاہری اختیار کرنے کا حکم ہے. ایسا نہیں کہ بس دعا کرو علاج نہ کرو، علاج بھی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ بھی ہے. لیکن اس دوا میں، علاج میں تاثیر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. اے اللہ میں یہ دوا کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں، اس کو ہماری صحت کا ذریعہ بنا دیجئے، اس میں آپ تاثیر پیدا فرما دیجئے. ورنہ دوا میں سائیڈ ایفیکٹ بھی تو ہوتا ہے نا، ریئیکٹ بھی تو کرتی ہے. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، اور کہا آپ کے رب نے، تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. لیکن ہم جلد باز واقع ہوئے ہیں. اول تو دعا ہی نہیں کرتے، ہم اول تو دعا ہی نہیں کرتے، اور دعا کرتے بھی ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے بھی ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کرتے نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھا کہ دعا کیا خاص رفیع صاحب؟ پڑھا نا. کہیں چندہ لینے بھی جاتے ہیں لوگ، جلدی سے چندہ دے دیے، جلدی سے چندہ دے دیے، تو دے گا چندہ؟ ڈانٹ کے بھگائے گا کہ اس کو سلیقہ نہیں ہے. تو آپ نے ربنا اتنا اس طرح پڑھ دیا، ہم لوگوں نے دعا ہو گئی ہے. ارے کچھ رو، کچھ منہ تو بناؤ، کچھ ایسا تو لگے کہ کسی ہستی کے سامنے کچھ تم گزارش کر رہے ہو، کچھ اس کے سامنے اپنا مطلب پیش کر رہے ہو. تب دیکھیے قبول کرتے ہیں وہ کہ نہیں قبول کرتے وہ. اور ہر دعا قبول ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. اگر بندے کے حق میں جو وہ مانگ رہا ہے وہی مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ میاں ہمارے لڑکے یا لڑکی کی شادی فلاں جگہ کرا دیجئے، اگر مناسب ہے تو اللہ میں وہی کرا دیں گے. لیکن آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ میں معلوم ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو بڑی آفت بچے گی، اس لیے اللہ میاں نے وہاں نہیں کرایا، دوسری جگہ کرا دیا جہاں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہے نا. لیکن یہاں شادی خوب نپ گئی، آواز میں معلوم ہوا یہ تو اس سے بہت بہتر نکلے، تو دعا قبول ہو گئی نا. تو کبھی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اگر وہ چیز مناسب نہیں ہوئی بندے کے لیے تو اس کا متبادل عطا فرماتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتی ہے. اور کبھی اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں.
کبھی اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں. اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بندہ وہاں جا کر اپنی دنیا میں نامعقول دعاؤں کے ثمرات دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش میری ایک دعا بھی وہاں نہ قبول ہوئی ہوتی. تو مومن کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی. اور پھر دعا مانگ کر جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ دعا مانگو جلدی مت کرو. جلدی مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن سے دعا مانگ کوئی اثر ہی نہیں ظاہر ہو رہا ہے. بات سمجھ شریف میں آئی. ابھی جیسے کوئی دعا کرے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دیجئے، جب بڈھا ہے ہمیں پوتا دے دیجئے، اب دعا قبول ہو گئی تو نتیجہ 9 مہینہ کے بعد ظاہر ہوگا نا. ہاں آپ کہیے آ جائے ہو جائے تو آج چوہیا تو ہو سکتی ہے، پوتا تو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا سسٹم نظام بنا ہوا ہے نا. وہ نظام کائناتی و غیبی بھی ہوتا ہے اور کائناتی اور یہ مشاہداتی بھی ہوتا ہے. جو جس طرح کے نظام کے تحت اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت نہ کرنا جس میں دعا بھی شامل ہے، دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے. آپ تکبر غرور صرف اسی کو سمجھتے ہوں کہ سینہ تان کے چلیں، یہی تکبر ہے، بوٹ ٹنٹناتے ہوئے. لیکن اللہ کے سامنے سر نہیں جھک رہا ہے اور اللہ کے سامنے زبان بھی تمہاری نہیں کھل رہی ہے کہ اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دل میں تکبر ہے. یہ تکبر کی اور اللہ میں سے تکبر. تو سیدخلون جہنم داخرین، یہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل رسوا ہو کر. ارے اس اللہ سے مانگنے میں تم عار کرتے ہو یا کوتاہی برتتے ہو کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو. رات کا اندھیرا ایسی نعمت ہے کہ اس میں آدمی 1 گھنٹہ سو لے تو دن میں چاہے 4 گھنٹہ سوئے وہ راحت، اور جسم کو وہ آرام نہیں مل سکتا. والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، اجالا کر دیا دن میں. دن کے اجالے کا یہ عالم ہے کہ رات میں چاہے جتنا روشنی کر دو، چاہے جتنا روشنی کر دو، لیکن رات کے اجالے دن کے اجالے کا مقابلہ نہیں ہے. دن میں 2 گھنٹہ کام کرو، رات میں 2 گھنٹہ کام کرو، دونوں میں بین فرق محسوس ہوگا. تھکاوٹ میں، اعصاب پر اثر انداز ہونے میں، دماغ کے متاثر ہونے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. لوگ کہا، مومنین نہیں کہا. دنیا والا فضل سب پر ہوتا ہے. دنیا والا فضل مومن غیر مومن سب پر ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا ہے ہی ایسی چیز. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار کہ تمہارے سونے جاگنے سب کا انتظام کر دیا، تمہارے راحت آرام سب کا اس نے خیال رکھا. خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. جب یہ اللہ ہے جو تمہارا رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے، تو لا الہ الا ہو، معبود جس کے سوا کوئی نہیں. معبود جس کے سوا کوئی نہیں. فانا تو فکون، پر کدھر تم الٹے چلے جا رہے ہو، بس کدھر تم الٹے چلے جا رہے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات لا یہدون، اسی طرح جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ الٹے چلے جا رہے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور آسمان کو چھت بنایا. اچھا آپ بتائیے، اگر کوئی گھر بنے اور چھت نہ رہے، اوپر دیکھیے تو کیسا لگے گا؟ چاہے دیواروں پہ جتنا بھی نقش و نگار ہو جائے، لیکن بغیر چھت کا ہو تو اچھا نہیں لگتا نا. اب ہم لوگ باہر نکل اوپر دیکھتے ہیں تو کچھ نظر آتا ہے نا، وہ آسمان نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے آپ اختلاف کر لیجئے. سائنسداں کہتے ہیں آسمان نہیں نظر آتا، یہ حد نظر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کچھ نظر آتا ہے نا.
اور اگر کچھ نہ نظر آتا، صفا چٹ رہتا میدان، تو کیسا لگتا ہے؟ ہاں واہ اللہ میاں، اللہ میں کہتے ہیں کہ چھت بھی بنا دی کہ اوپر دیکھو تو سناٹا نہ لگے، اور رات میں دیکھو تو جھلواتے ہوئے تارے بھی ہوں، اور دن میں دیکھو تو مہر تاباں آفتاب بھی ہو۔ تو زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنائی، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم اور تمہاری صورت بنائی، کیسی کہ فاحسن صورکم تمہاری صورتوں کو بڑا حسین بنایا۔ جتنی مخلوقات ہیں سب میں اچھی صورت انسان کی ہے۔ انسان چاہے جتنا کالا کلوٹا ٹھنگنا اوٹا موٹا ہو، لیکن بندر سے اچھا ہوگا، کیوں نذیر بھائی؟ ہے نا؟ ایک خلیفہ عباسی کا وزیر چاندنی رات میں اپنے حرم سرا کی چھت کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ محو تماشا تھا، بہت چچلائے تو چچلا کر کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تم کو طلاق۔ اب کہہ تو دیا چچلے پن میں، بیوی نے فوراً پردہ کر لیا۔ اس زمانے کی عورتیں پڑھی لکھی اور مہذب ہوا کرتی تھیں، اس نے فوراً پردہ کر لیا۔ آج کی بیوی ہوتی فوراً موبائل اٹھاتی ہے نا، کیا طلاق پڑ گئی مجھ کو؟ اب ان کے پیٹ میں درد، پیٹ ہی میں درد نہیں، دماغ میں سناٹا چھا گیا۔ صبح کسی طرح سے ہوئی، خلیفہ کے دربار میں پہنچے، خلیفہ نے دیکھا کہ چہرہ فخ ہے، دھواں دھواں ہو رہا ہے، پوچھا کچھ پریشان نظر، کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ ایسا واقعہ ہو گیا، اور چاہتا بہت تھا بیوی کو، تبھی تو چلایا۔ تو بادشاہ نے فوراً اس زمانے میں جو ائمہ مجتہدین تھے ان سے مسئلہ پوچھا، سب نے کہا طلاق تو ہو گئی، اس لیے کہ چاند کو تو تشبیہ دی جاتی ہے نا، لوگ کسی کے حسن کو تشبیہ دیتے ہیں تو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ بھئی چاند جیسا چہرہ ہے، چاند جیسا چہرہ ہے، اور اس نے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، تو ظاہر بات ہے چاند تو سب سے خوبصورت مانا گیا ہے، تو چاند سے زیادہ خوبصورت کہاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب نے کہہ دیا طلاق تو واقع ہو گئی۔ اب بہت پریشان، آخر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام صاحب نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ سب ایک طرف، امام صاحب ایک طرف، سمجھا؟ امام ہو تو ایسا ہو۔ لوگوں نے کہا بھائی ابو حنیفہ نے کہا کوئی بات ہو پوچھو، کیوں نہیں ہوئی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں، چاند بھی خوبصورت نہیں انسان سے زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو چاند سے زیادہ خوبصورت خود اللہ میاں نے بنا دیا، اس کو بتا دیا نا، بہت خوش ہوئے سب۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ نام ملا کہ نہیں، اس زمانے میں لوگ اس طاق میں بھی نہیں رہتے تھے۔ تو یہاں بھی حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا۔ مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اعضاء اس قدر متوازن اور متعدل ہوں جیسے انسان کے ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں سب اپنی خوراک اپنی غذا منہ سے کھاتے ہیں، گائے ہو بھینس ہو اونٹ ہو بیل ہو ہاتھی ہو، سب منہ سے کھاتے ہیں۔ انسان ہی ایک ایسا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر غذا اپنے منہ میں لے جاتا ہے، غذا خود اٹھ کر کے اس کے منہ میں آتی ہے، اس کا منہ غذا تک نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح القامت بنایا، سیدھے قد و قامت کا بنایا۔ اب دیکھیں ہاتھی کی ناک کتنی بڑی اللہ نے بنا دی۔ کسی آدمی کی ناک اگر ذرا سے کچھ بڑی ہو جاتی ہے تو رشتہ نہیں ملتا جلدی کہ اس کی ناک آدھا سیر کی ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی ناک جانوروں کی ناک کے مقابلے میں خوبصورت ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ انسان کتنا ہی بشورت ہو لیکن کسی خوبصورت سے خوبصورت جانور کے سامنے رکھو تو اس کے مقابلے میں تو حسین صورت ہے یہ تو ظاہری صورت کا حال ہے، اور جو باطنی امتیازات و خصوصیات حق تعالیٰ نے
عقل اور امتیاز کے عطا فرمائے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے اور ہیں. اور سنیے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے روزی دی تم کو عمدہ اور پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. یہ انسانی کی خصوصیت ہے کہ اچھا اچھا کھاتا ہے. یہ گائے دودھ دیتی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے، لیکن بھوسا کھاتی ہیں بیچارے سب، ہے نا. اگر گائے بھینس کو تم شیروار کھلا دو تو بیمار ہو جائے وہ. اگر بھوسا ہم نہ کھلائیے اس کو اور صرف شیروار ہی کھلائیے، شیروار اور کباب، تو 3 دن کے بعد بیمار نہیں ہو جائے گی. لیکن انسان اگر بھوسا کھا لے تو انتقال کر جائیں، وفات کر جائیں گے. شیروار کھاتا ہے، یہ بکری خانی کھاتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے. جتنے جانور ہیں آج کل لوگ کتے لاکھوں روپے کے خریدتے ہیں، کتا لاکھوں لاکھ کا بکتا ہے، اور بلی بڑی مہنگی مہنگی آنے لگی ہے آج کل. یہ سب اتنے قیمتی مہنگے جانور ہیں، لیکن یہ سب غذا جو کھاتے ہیں وہ کس طرح کھاتے ہیں جانتے ہیں؟ مفرد غذائیں کھاتے ہیں. مفرد غذا کا مطلب آم کھایا، امرود کھایا نا، روٹی کھایا، پتے چبائے، گھاس چبائے. انسان ہی صرف ایسی مخلوق ہے جو مفرد غذائیں بھی کھاتا ہے اور مختلف مفرد غذاؤں کو ملا کر مرکب کر کے بھی کھاتا ہے. آم یوں بھی کھاتا ہے اور آم کا جوس نکال کر دودھ میں ملا کر بھی پیتا ہے، اور مسالہ لگا کر اچار بھی بناتا ہے. چاول میں مٹر لگا کر کے مٹر پلاؤ بھی بناتا ہے، اور چکن اور بکرے کا گوشت ملا کے بریانی بھی بنا لیتا ہے. سادہ روٹی بھی کھاتا ہے اور اس کی باقر خانی بھی بنا لیتا ہے. یہ مفرد غذائیں بھی کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے یہ مختلف مفردات کو ملا کر عمدہ قسم کا مرکب بھی تیار کر لیتا ہے. ارے چائے ہی کتنی طرح کی ہو گئی ہے، مختلف قسم کی چائے ہو گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سلیقہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے ذکر کے ضمن میں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے تم کو عمدہ اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سلیقہ بھی عطا فرمایا اور ایسی چیزیں بھی عطا فرمائی. بھینس بیچاری گاجر چبا لیتی ہے اگر مل جائے. آپ تو گاجر کا ایسا حلوہ بناتے ہیں، ایسا حلوہ گاجر کا حلوہ بناتے ہیں کہ آدمی دیکھے تو راہ ٹپک جائے، ہے نا. اور بھینس ایسی کھا لیتی ہے بیچاری، حالانکہ دودھ وہ دیتی ہے، آپ تو صرف کھاتے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز عطا فرمایا نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری نعمتیں ہیں، یہ تم کو غور کرنے کے لیے دیا تھا کہ تم غور کرتے. اور یہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم. اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹہرنے کی جگہ، آسمان کو چھت بنائی، تمہیں اچھی اچھی صورتیں عطا فرمائیں، تم کو عمدہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. کھا تو لیتے ہیں آپ نہاری بھی، گاجر کا حلوہ بھی، سوچتے ہیں کبھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ پیسہ دیا کہ خرید کر کھا رہے ہیں؟ سوچتے ہو؟ یہ کہہ رہے سوچا کرو کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. تم تو ایسی بے خبری میں کھاتے ہو کہ بسم اللہ تک نہیں کہتے، کھانے کے بعد الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے. یہ سوچنے کے لیے ہے تمہارے. جانور اگر پا بھی جائے بریانی تو منہ مارتا ہے، لیکن تم ہاتھ سے اٹھاتے ہو، خود اسے منہ تک لے جاتے ہو. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بس بڑا عالی شان ہے اللہ، بس بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. هو الحی، وہ سدا زندہ ہے. هو الحی، وہ سدا زندہ ہے. لہذا توکل کے لائق اسی کی ذات ہے، بھروسے کے لائق اسی کی ذات ہے. نہ بیوی نہ بچے، نہ ماں نہ باپ، نہ دوست نہ احباب، سب فنا ہونے والے ہیں، سب
نہ فوج، نہ لشکر، نہ بادشاہت، نہ شہنشاہیت، سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں. توکل کے لائق، بھروسے کے لائق هو الحی، وہ سدا زندہ ذات، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، پس اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا کرو. بس اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا کرو، اسی کی عبادت کیا کرو. دونوں ترجمہ ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، دوسرا کہاں اس لائق ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی عظمت اور اپنی خشیت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما دیں، اور توحید کا جو درس ان آیات میں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل، اعتماد اور یقین کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.